اچھا سیٹھی صاحب، یہ اسی لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک دو اور چیزیں سامنے آئی ہیں اس سروے میں. وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 2/3 2/3 جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہیں، سیلف سفیشینٹ ہیں، اور صرف 9% کو راشن کی ضرورت ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جہاں تقریباً 25% آبادی کہتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے، تو وہاں یہ آپ کو یہ والے فگرز جو سے عجیب نہیں لگتے؟ جی ایکچولی یہ غربت کا ڈیفینیشن کیا ہے اور وہ غربت کی لکیر کیا ہے، سارا مسئلہ تو وہاں سے آتا ہے. یہ غربت کی لکیر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ $2 پر ڈے جو کماتا ہے شخص، $2 پر ڈے. اب ایک گھرانے کے اندر 4 لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کماتے ہیں، 3 لوگ ہو سکتے ہیں. اب $2 کا یہ مطلب ہو گیا کہ آج کل کے حوالے سے کوئی $300 پر ڈے. تو یہ $300 پر ڈے کا مطلب ہو گیا 9,000. اب اس ملک میں ہم نے منیمم ویج جو ہے وہ 15,000 یا 18,000 کے قریب رکھی ہوئی. تو میرا خیال ہے آج کل کی دیہڑی جو ہے یہ 500 600 700 روپے سے کم کہاں ہے دیہڑی جو ڈیلی ویجز بھی ہے، وہ منیمم ویج کو بھی تو کمپلائی کرنا پڑتا ہے. تو یہ فگرز ایویں ہی ہیں، یہ پاورٹی لائن کے فگرز جو ہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں بنا لیتے ہیں. بہرحال اب ان کے مطابق عمران خان کہتا ہے کہ جی 40% لوگ پاورٹی لائن کے ارد گرد ہیں. 40% کا مطلب ہے کہ اگر ہماری آبادی 220 ملین ہے یا 22 کروڑ ہے، 40% تو 10 کروڑ بن جاتی ہے ڈیلی. تو یہ 10 کروڑ تو نہیں ہے نا غربت میں لوگ. یہاں میں پاکستان واحد ملک ہے جہاں بھوک سے کوئی نہیں مرتا. میرا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مرتے نہیں ہیں، ضرور غریب بہت سے ایسے ہیں جو بھوک سے بھی مر جاتے ہیں، مگر یہ اس طریقے کی بھوک نہیں ہے جس طریقے کی بھوک آپ فار ایگزامپل فیمن کنڈیشنز میں ہوتی ہے افریقہ میں، یا ایون ان سم پارٹس آف انڈیا جب فیمن آتی ہے. تو اس لیے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور کیونکہ اسلام ہے تو ایک دوسرے کی مدد بھی بڑی ہے، بردرہڈ ہے، انسانیت بہت ہے، اور کسی کو بھوکا نہیں کوئی جانے دیتا. اگر نیبر ہو، ہمسایہ ہو، یہ ہو دیکھے غریب ہے تو کچھ نہ کچھ کرتے. اب آپ سڑکوں میں بیگرز دیکھتے ہیں، یا ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہر جگہ پہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک انسٹیٹیوشنل ایشو ہے، پارٹ آف دی پرابلم آف پاورٹی. تو یہ 9% کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بھوک سے ہمیں کوئی ایشو، ہمیں بھوک والا مسئلہ ہے، باقی 90% جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں بھوک کا ایشو نہیں ہے، کہ ہمیں ہر روز کچھ ملے، یا نہیں بھی ملتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اب 9% اگر آپ اس کو بنائیں ایز این پرسنٹیج آف ٹوٹل پاپولیشن، تو یہ بھی 2 کروڑ کے قریب بن جاتا ہے، 2-2.5 کروڑ بن جاتا ہے. دیٹس اسٹل اے ہیوج فگر. اس لیے یہ ساری ایشوز جو بن رہے ہیں نا کہ ریشن ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور اتنے ارب روپے کا ریلیف پیکج ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میرا خیال ہے دس از اے براڈلی رائٹ کہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں ٹیمپرری یا اور قسم کے پرابلمز رہتے ہیں، اور دے وڈ رادر کہ ان کا کھانے پینے کا مسئلہ اگر حل ہو جائے تو دین دے کین سروائیو. یا میں بھی ان کے گھرانوں میں ایک سے زیادہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، اینڈ سو دے فیلنگ دس پرابلم. ضرور ایسے ایریاز ہیں جہاں بھوک ہے اور لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا اور وہ بھیک مانگنی پڑتی ہے، مگر میرا خیال اٹس ناٹ ڈومیسٹک پینڈیمک نہیں ہے ایسی وہ بات. سو آئی تھنک دس از اے ریئلسٹک فگر. میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادہ ہے، مگر چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ دس از دا کیس. دیٹس وائی پیپل نیڈ دا جابس، ڈیلی ویجز اینڈ سو. اچھا سیٹھی صاحب، دوسرا اس سروے میں تو نہیں ہے مگر یہ میرے عام مشاہدے میں آئی ہے بات، بہت سے لوگوں نے میرے سے بات بھی کی ہے کہ اب یہ تو تقریباً سارے ہی کاروبار کھل چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی لوگ جو اسینشل سروسز والے تھے، جو ضروری، اور خاص طور پہ پیرامیڈکس اور یہ میڈیکل سٹاف، تو یہ بتائیں کہ گھر سے وہ دفتر یا اپنی کام کی جگہ پہ پہنچیں کیسے جب ساری آپ کی بسیں بند ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے، ڈبل سواری پہ بھی پابندی ہے، یعنی کہ اگر موٹر سائیکل پہ بھی وہ کسی کو بٹھا کے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. تو یہ اس کے بارے میں بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ آخر یہ بھی تو عوام کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک اپنے گھر سے کام تک پہنچیں کیسے. صحیح کہہ رہے ہیں، گھر سے کام تک کیسے پہنچیں؟ اگر ایک موٹر سائیکل پہ 2 بندے نہیں جا سکتے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے نا. کوئی بیچارے کئی بہت سے گھرانے ہیں جہاں ایک موٹر سائیکل پہ 2-3 لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑتی ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں پولیس روک رہی ہے. اچھا پولیس اس لیے نہیں روک رہی کیونکہ وہ بے ہمدردی نہیں ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ 3 لوگ جا رہے ہیں، اگر ایک ان میں سے انفیکٹڈ ہے تو پتہ نہیں کتنے اور انفیکٹ ہو جائیں گے.
سو اس قسم کی یہ ایشو ہے، ٹیمپرری ایشو ہے، مگر ہے یہ بالکل ان کو کھولنا چاہیے میرا خیال ہے. دیکھیے ایڈوانس کنٹریز میں کیا ہے وہ آپ یہاں نہیں کر سکتے، مگر اس کا کوئی اگزامپل آپ کو دینا ضروری ہے، بیکاز آپ اس کو امینڈ کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پبلک ٹرانسپورٹ ایڈوانس کنٹریز میں چل رہی ہے بہت حد تک، مگر لوگ خود جنہوں نے ضروری ہے وہ اس پہ جا رہے ہیں، ہر بندہ نہیں چڑھ کے جا رہا، لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو خود احساس ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان پہ اوپر اتنا اکنامک پریشر بھی نہیں ہے کہ وہ دے ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ ارن سم تھنگ، کیونکہ سوشل سیکورٹی نیٹ ورکس ہیں ایڈوانس کنٹریز کے اندر، ڈولز ہیں، ان امپلائمنٹ بینیفٹس ہیں، نیشنل ہیلتھ سروس ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہاں بھی بسیں چل رہی ہیں، وہ خالی چل رہی ہیں، دو دو تین تین لوگ بیٹھے ہوئے دور دور ہو کے ماسکس پہنے ہوئے، پرفیکٹلی ان آرڈر. ہمارے یہاں پاپولیشن پریشر، لیک آف ٹرانسپورٹ، غربت، جس کی وجہ سے پھر سارے آج آپ چلا دیتے ہیں میٹرو تو وہ آپ کہیں گے کہ جی اتنے سے زیادہ لوگ میٹرو میں نہیں جانے چاہیے، کہہ تو دیں گے آپ، جیسے آپ کہیں گے مساجد کے لیے اتنے سے زیادہ لوگ نہ جائیں 6 فٹ کے فاصلے میں. ہر لوگوں کو اگر جانا ہے تو وہ چڑھ جائیں گے، کون روکے گا ان کو؟ کوئی روک سکتا ہے ان کو؟ جب دھکا لگے گا کون روک سکتا؟ تو پھر یہ پرابلم ہے، تو انہوں نے گورنمنٹ کے پھر بند ہی کر دیں، نہ ہی چلاؤ. تو یہ ڈیفینیٹلی اگر ان کے پاس وسائل ہیں ٹو مینیج دیز ایشوز تو پھر ڈیفینیٹلی تھوڑی سی ریلیکسیشن جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اب ہمارے ٹیلی ویژن چینل میں 2-3 لوگ نہیں آ رہے ہمارے پروجیکٹ پہ، کیوں؟ وہ بیچارے آئے، ان کی تنخواہیں 20,000 روپے ہے، وہ تو آنا جانا ان کے لیے 1,000 روپے ہے رکشا کے اندر، کیسے افورڈ کر سکتے ہو؟ تو دے سٹنگ ایٹ ہوم. سو اس قسم کی پرابلمس ہیں. میرا خیال ہے لوکل ایڈمنسٹریشنس کو سوچنا چاہیے کہ کس قسم کی ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو اجازت ہونی چاہیے چلنے کی، پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پبلک سیکٹر ہے. اگر پرائیویٹ سیکٹر کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو پبلک سیکٹر کو تو کر سکتے ہیں نا. وہاں تو ہدایت ہو سکتی ہے کہ اس سے زیادہ یہ نہیں، اتنے فاصلے پہ اتنی سیٹوں پہ اس سے زیادہ نہیں چڑھ سکتے، چلا دیں آپ، دیکھ لیں. تو میرا خیال ہے یہ اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اگر جنرلی لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں تو پھر کھولو سارا کچھ ہی، اللہ خیر سے. نہیں کھولو یا نہ کھولو پر یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ان کو مطلب چیلنج بہت بڑا ہے کہ اس کو کیسے کریں گے، مگر حکومت کو ضرور سوچنا چاہیے اس پہ. اچھا ابھی ہمیں یہاں بریک لینی ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس آیا ہے اس پہ تاجر برادری اتنی ناراض کیوں ہے، اور پاکستان کو جو قرضوں کا بڑا ریلیف ملا ہے اس کے بارے میں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب یہ بتائیں کہ جو اتنا ہم سن رہے ہیں کہ حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے جو اپیل کی تھی دنیا سے کہ ہمارے یا تو قرضے معاف کیے جائیں یا ریلیف دیا جائے، اور پھر جس طرح سے مثبت جواب آیا ہے دنیا کی طرف سے اور ریلیف مل گیا ہے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ دن پہلے اس کو حکومت کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ قرار دیا. سنیے گا. الحمدللہ وزیر اعظم کی اپیل کو فوراً سراہا اور اس کی حمایت کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل. مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کے ویوز بھی آپ سن چکے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو سراہا، اپریشیٹ کیا. تو کل رات G20 کے اجلاس نے ایک تاریخی فیصلہ کیا کہ انہوں نے ڈیولپنگ ورلڈ کو، جس میں 76 ممالک آتے ہیں، انہیں ڈیٹ ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ بتائیں آپ کہ کیا واقعی یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے جتنی ہمیں بتائی جا رہی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے تعریف کی تھی پرائم منسٹر صاحب کی کہ انہوں نے اپیل کی تھی، مگر میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپیل کی اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، طریقہ اور تھا اپیل کرنے کا، اس کے ساتھ کچھ مائلیج بھی ملتی. یہ بیٹھ جانا ٹریک سوٹ پہن کے اور ایک آدھے منٹ کی اسپیچ کر دینا کہ جی کچھ کریں، دیٹ ڈزنٹ ورک. لیڈرز کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، اسپلیش کرنا پڑتا ہے، ہیڈ لائنز بنانی پڑتی ہیں. جیسے آپ نے کشمیر کی دل سے بات کی تھی یونائٹڈ نیشنز میں، یہ بھی اسی طریقے کے ساتھ اس قسم کی اپیل کرنی چاہیے تھی ایٹ دا رائٹ پلیٹ فارم. گھر میں بیٹھ کے نہیں یہ اپیلز ہوتی. بہرحال چلے چھوڑے. تو یہ اب یہ شاہ محمود صاحب کا یہ کہنا کہ جی بڑی ہم نے بہت بڑا تیر مارا، کوئی نہیں تیر مارا. IMF جس کا کام ہی ہے، ورلڈ بینک، IMF، ADB، ان کا کام ہی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا، کہ وہ
غریب ممالک کے لیے ان کے لیے فنڈ ہوتا ہے جس کو وہ ہیلپ کرتے ہیں، اسی لیے یہ پیسے آپ کو مل رہے ہیں اور لوگوں کو مل رہے ہیں، افریقہ میں مل رہے ہیں۔ پہلے آئی ایم ایف نے خود ہی اپنے بیہاف پہ اناؤنس کیا تھا کہ 25 کنٹریز کو انہوں نے لسٹ کیا تھا کہ جس میں پاکستان نہیں تھا، اور بیسکلی افریقن کنٹریز تھی، کہ ہم نے ان کے لیے کچھ پیسے نکالے ہیں اور ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں۔ مگر یہاں ہم نے پوچھا جی پاکستان کا نام کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، پاکستان کو ضرورت نہیں ہے اس قسم کی، یہاں اس قسم کی غربت نہیں ہے، یہاں اس قسم کی پرابلمس نہیں ہیں۔ حالانکہ ان ملکوں میں اتنا بڑا کرائسس نہیں تھا کرونا کا، بٹ نیورتھلیس دیر واز اے کرائسس۔ آئی ایم ایف کی طرف سے انہوں نے اپنے جو بینیفیکٹرز ہیں، جو ان کو کنٹریبیوشنز دیتے ہیں، آئی ایم ایف کے پریزیڈنٹ نے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر انٹرنیشنل ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں $1 ٹریلین کی ضرورت ہے غریب ملکوں کو ہیلپ کرنے کے لیے، جس میں انہوں نے کوئی 70-80 ملکوں کا لسٹ بنائی تھی کہ ان کو مختلف اسٹیجز کے اوپر ڈیٹ ریلیف دینی ہے۔ انہوں نے ہمارے قرضے دینے ہیں، وہ دے نہیں سکیں گے بیکاز انہیں اب پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں کرونا کے اوپر، اور ان کی اور بھی مشکلات ہیں اور غربت کے اوپر، تو اس لیے تھوڑے سے ہمیں پیسے چاہیے ان کو دینے کے لیے تاکہ وہ اور مشکلات میں نہ آئیں۔ اس کے لیے انہوں نے 1 ٹریلین، مطلب 1 ٹریلین کتنا ہوتا ہے؟ 1000 ارب ڈالر، 1000 ارب ڈالر۔ اچھا، اب 1000 ارب ڈالر وہ مانگ رہے ہیں، ابھی انہیں ملا نہیں ہے، مگر انہوں نے خود اپنا ایک ڈیمانڈ پیش کی ہے۔ اچھا، ایک طرف سے یہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان صاحب کی اپیل کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کی اپیل کے ساتھ کا تعلق ہے ان کو پیسے کتنے ملیں گے اس میں سے، یہی دیکھنا نا کہ یہ جو پورا فنڈ بن رہا ہے اس میں سے پاکستان کو کتنا ملے گا۔ اچھا، اس سے قبل کہ آئی ایم ایف نے یہ پیسے مانگے ہیں اور ایک اسپیشل فنڈ مانگا ہے، کرونا فنڈ جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹ ریلیف لوگوں کی، انہوں نے اس سے پہلے ہی فائنانس منسٹری کی طرف سے یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت ڈسکشنز چل رہی تھی، ایک اور ٹرانچ آنی تھی، کوئی $450 بلین کی ٹرانچ آنی تھی، جو کہ کنٹینیوئنگ جو اس وقت آئی ایم ایف پروگرام چل رہا ہے، جس میں $2 ارب پر سال پاکستان کو ملنے ہیں 3 سال کے لیے، جس میں سے آلریڈی کوئی $500 ملین مل چکے ہیں، اب $500 ملین اور آنا تھا۔